بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ حجر پارٹ نمبر 3۔ بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بیٹی کی سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور جی میں گھٹتا رہے۔ نمبر 1، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برے اس خوشخبری کی جو سنی۔ نمبر 2، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں۔ نمبر 3، الا ساء ما یحکمون، سنتا ہے برا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بری مثال ہے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی مثال سب سے اوپر، یعنی اللہ کی شان سب سے اوپر۔ نمبر 5، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ نمبر 6، ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا۔ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت موعود تک۔ فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ، نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ نمبر 7، ویجعلون، اور کرتے ہیں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ان میں سے کسی کو اگر خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو نفرت و غم سے تیوری چڑھ جائے اور دن بھر ناخوشی سے چہرہ بے رونق اور دل گھٹتا رہے کہ یہ ناشدنی مصیبت کہاں سے سر پر آئی۔ نمبر 2، یعنی رسمی ننگ و عار کے تصور سے کہ لڑکی زندہ رہی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لوگوں کو منہ دکھانا نہیں چاہتا، ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ نمبر 3، لڑکیوں کو زندہ گاڑنا، یعنی شب و روز ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے اور تجویزیں سوچتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں اتار دے، یعنی ہلاک کر ڈالے، جیسا کہ جاہلیت میں بہت سے سنگ دل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس قبیح رسم کو مٹایا اور ایسا قلع کما کیا کہ اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رحمی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ بعض نے ایمسکہ علی ہون کے معنی یوں کیے ہیں کہ روکے رکھے لڑکی کو ذلیل و خوار کر کے، یعنی زندہ رہنے کی صورت میں ایسا ذلیل معاملہ کرے گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں بلکہ آدمی بھی نہیں۔ نمبر 4، لڑکیوں کے متعلق جو ظالمانہ فیصلہ ان کا تھا، اس سے زیادہ برا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کریں، پھر اولاد بھی اناس، جس سے خود تو اتنا گھبراتے ہیں گویا اچھی چیز ان کے لیے اور ناقص خدا کے لیے، الیاذ باللہ۔ نمبر 5، کفار کی مثال بری ہے، یعنی مشرکین جنہیں اپنے ظلم اور گستاخیوں کا انجام پر یقین نہیں، بری مثال یا بری صفت و حالت انہی کی ہے، وہی اولاد کے محتاج ہیں۔ دکھ اور ضعیفی وغیرہ میں کام آنے کے لیے ان کو لڑکوں کا سہارا چاہیے، دفع عار یا افلاس وغیرہ کے ڈر سے لڑکیوں کو ہلاک کرنا ان کا شیوا ہے۔ آخر میں ظلم و شرک وغیرہ کا جو برا انجام ہونا چاہیے اس سے بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ غرض ہر نہج سے بری مثال اور نقص و عیب کی نسبت انہی کی طرف ہونی چاہیے۔ حق تعالیٰ کی طرف ان صفات کی نسبت کرنا جو مخلوق کا خاصہ ہیں اور معاذ اللہ بیٹے بیٹیاں تجویز کر کے حقیر اور پست مثالیں دینا ان کی شان عظیم اور رفیع کے منافی ہے۔ اس کے لیے تو وہی مثالیں اور صفات ثابت کی جا سکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بھی بلند تر ہوں۔ نمبر 6، یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ تمہاری گستاخیوں کی سزا ہاتھوں ہاتھ دے سکتا ہے، لیکن فوراً سزا دینا اس کی حکمت کے مناسب نہیں، لہٰذا ڈھیل دی جاتی ہے کہ اب بھی باز آ جائیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔ نمبر 7، اللہ کی ڈھیل وقت معین تک ہے، یعنی اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی گستاخی اور ناانصافی پر دنیا میں فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے تو چند گھنٹے بھی زمین کی یہ آبادی نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا میں بڑا حصہ ظالموں کا اور بدکاروں کا ہے اور چھوٹی موٹی خطا و قصور سے تو کوئی خالی ہوگا۔ کلکم خطاؤن، جب خاطی و بدکار فوراً ہلاک کر دیے گئے تو صرف معصوم انبیاء کی زمین پر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کا ملائکہ معصومین کے ساتھ رہنا موزوں ہے۔ جب نیک و بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ سب بنی آدم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نیز فرض کیجئے خدا نے انسانوں کے ظلم و عدوان پر بارش بند کر دی تو کیا آدمیوں کے ساتھ جانور نہیں مریں گے؟ بہرحال خدا اگر بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں تمام ہو جائے، مگر وہ اپنی حلم و حکمت سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجرموں کی توبہ و اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت موعود تک انہیں ڈھیلا چھوڑتا ہے۔ جب وقت آ پہنچا پھر ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تنبیہ، بعض مفسرین نے ما ترک علیہا من دابۃ سے خاص دابہ ظالمہ مراد لیا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو مطلب واضح ہے، کوئی اشکال نہیں، واللہ اعلم۔
للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب ان لہم الحسنی، اللہ کے واسطے جس کو اپنا جینا چاہے۔ نمبر 1، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کہ ان کے واسطے خوبی ہے۔ نمبر 2، لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، آپ ثابت ہے کہ ان کے واسطے آگ ہے اور وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم، قسم اللہ کہ ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں تجھ سے پہلے، پھر اچھے کر کے دکھلائے ان کو شیطان نے ان کے کام، سو وہی رفیق ان کا ہے آج اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ نمبر 4، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سنا دے تو ان کو وہ چیز جس میں جھگڑ رہے ہیں۔ نمبر 5، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور سیدھی راہ سجھانے کو اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے۔ نمبر 6، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر اسے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے۔ نمبر 7، ان فی ذلک لآیۃ لقوم، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جو چیزیں بری سمجھ کر اپنے لیے پسند نہیں کرتے، مثلا بیٹیاں یا اپنے ملک میں کسی اجنبی کی شرکت یا استہزاء و استخفاف کا معاملہ، وہ خداوند قدوس کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 2، کفار کے جھوٹے دعوے، یعنی باوجود ایسی گستاخیوں کے زبان پر یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی بھلی چیزوں کے لائق ہیں اور اگر آخرت وغیرہ کے قصے سچے ہوں تو وہاں بھی خوب چین اڑائیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، حامیم سجدہ رکوع۔ نمبر 6، نمبر 3، یعنی ان گستاخیوں کے ساتھ ایسی باطل آرزوئیں رکھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ ان کے لیے کوئی خوبی اور بھلائی تو کیا ہوتی، البتہ دوزخ تیار ہے جس کی طرف وہ بڑھائے جا رہے ہیں، اور جہاں پہنچ کر گویا بالکل بھلا دیے جائیں گے، یعنی عبدالآباد تک کبھی مہربانی کی نظر ان پر نہ ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کا فرمایا جو ناکارہ چیزیں اللہ کے نام دیں اس پر یقین کریں کہ ہم کو بہشت ملے گی، حالانکہ وہ روز بروز دوزخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، کفار مکہ کی گستاخیوں اور لغو و بیہودہ و عادی دعاوی کا ذکر کر کے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے دلگیر اور رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ شیطان لعین مکذبین کو ان کے عمل اچھے کر کے دکھاتا رہا اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے رہے۔ آج وہ سب خدائی عذاب کے نیچے ہیں اور شیطان جو ان کا رفیق ہے کچھ کام نہیں آتا، نہ ان کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے۔ یہی انجام آپ کے مکذبین کا ہوگا۔ بعض نے فہو ولیہم اليوم کا یہ مطلب لیا ہے کہ شیطان جس نے اگلوں کو بہکایا تھا وہی آج ان کفار مکہ کا رفیق بنا ہوا ہے، لہذا جو حشر ان کا ہوا ان کا بھی ہوگا۔ نمبر 5، یعنی قرآن صرف اس لیے اتارا گیا کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈال رہے ہیں، مثلا توحید و معاد اور احکام و حلال و حرام، ان سب کو وضاحت و تحقیق کے ساتھ بیان کر دے، کوئی اشکال و خفا باقی نہ رہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ قرآن تمام نزاعات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں گے۔ آگے ماننا نہ ماننا خود مخاطبین کا کام ہے، جسے توفیق ہوگی قبول کر لے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، یعنی فیصلہ اور بیان تو سب کے لیے، لیکن اس کی ہدایت سے منتفع ہونا اور رحمت الہیہ کی آغوش میں آنا انہی کا حصہ ہے جو اس فیصلہ کو صدق و دل سے تسلیم کرتے ہیں اور بطوع اور رغبت ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 7، یعنی خشک زمین کو آسمانی بارش سے سرسبز کر دیا، گویا خشک ہونا زمین کی موت اور سرسبز شاداب ہونا حیات ہے۔ یسمعون جو سنتے ہیں۔ نمبر 1، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے واسطے چوپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہے۔ نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ ستھرا۔ نمبر 2، سائغا للشاربین، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ نمبر 3، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور میووں سے کھجور کے اور انگور کے اور بناتے ہو اس سے نشہ اور رزق روزی خاصی۔ نمبر 4، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں۔ نمبر 6،
ثم کلی من کل ثمرات فسلک سبل ربک ذللا، پھر کھا ہر طرح کے میووں سے۔ نمبر 7 پھر چل راہوں میں اپنے رب کی صاف پڑے ہیں۔ نمبر 8 یخرج من بطونها شراب مختلف، نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم اور مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا اگر توجہ قلبی اور انصاف سے سنیں گے۔ نمبر 2 جو پاؤں میں عبرت کے نشان، یعنی اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ جانور جو گھاس چارہ کھاتے ہیں وہ پیٹ میں پہنچ کر 3 چیزوں کی طرف مستحیل ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصے میں ایسی مشین لگا دی ہے کہ جو غذا کے کچھ اجزاء کو تحلیل کر کے فضلہ یعنی گوبر کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خون بنا کر عروق میں پھیلا دیتی ہے جو ان کی حیات و بقا کا سبب بنتے ہیں، اور اسی مادہ میں سے جن کے بعض اجزاء گوبر اور بعض خون بن گئے ان 2 گندی چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز یعنی دودھ تیار کرتی ہے جو نہایت پاک، طیب اور خوشگوار چیز ہے۔ نمبر 3 مشروبات کا بیان۔ پہلے کتاب اتارنے کی مناسبت سے پانی اتارنے کا ذکر فرمایا تھا، ان آیات میں پانی کی مناسبت سے باقی انواع مشروبات کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی دودھ، شراب و نبیذ اور شہد۔ ایک دوسرے موقع پر جہاں جنت کی نہروں کا ذکر آیا ہے مشروبات کی یہی 4 قسمیں مذکور ہوئیں، فیہما انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ سورہ محمد رکوع نمبر 2۔ یہاں اس قسم کی چیزوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ پھر تعجب ہے کہ آدمی کس طرح منعم حقیقی کے احسانات بھلا کر دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ گویا شرک کے رد کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ بھی کہ جس طرح تمہاری جسمانی زندگی کے لیے خدا نے طرح طرح کے انتظامات اور مناسب سامان کیے ہیں، ضرور ہے کہ روحانی زندگی اور باطنی ترقی کے وسائل و ذرائع بھی کافی مقدار میں مہیا کیے ہوں گے۔ نمبر 4 پھلوں کے منافع، یعنی ان میووں سے نشہ لانے والی شراب کشید کرتے ہو اور کھانے پینے کی دوسری عمدہ چیزیں مثلاً شربت، نبیذ، سرکہ اور خوش خرما یا کشمش وغیرہ ان سے حاصل کرتے ہو۔ تنبیہ، یہ آیت مکی ہے، شراب مکہ مکرمہ میں حرام نہ ہوئی تھی، پینے والے اس وقت تک بے تکلف پیتے تھے، ہجرت کے بعد حرام ہوئی، پھر کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں لگایا، تاہم اس مکی آیت میں بھی ساکارن کے بعد ورزقاً حسنہ فرما کر متنبہ فرما دیا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اس پر رزق حسنہ کا اطلاق کرنا موضوع نہیں۔ نمبر 5 یہاں یعقلون کا لفظ جو عقل سے مشتق ہے سکرن کے تذکرہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے اشارہ فرما دیا کہ آیت کا سمجھنا عقل والوں کا کام ہے، نشہ پینے والوں کا کام نہیں۔ نمبر 6 شہد کی مکھی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی انگور کی بیل چڑھانے کو جو ٹٹیاں باندھتے ہیں یا جو عمارتیں لوگ تیار کرتے ہیں، شہد کی مکھی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت ایسی بنائی جو باوجود ادنا حیوان ہونے کے نہایت کاریگری اور باریک صنعت سے اپنا چھتا پہاڑوں، درختوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہے۔ ساری مکھیاں ایک بڑی مکھی کے ماتحت رہ کر پوری فرما برداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کے سردار کو یعصوب کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ مکھیوں کا جلوس چلتا ہے۔ جب کسی جگہ مکان بناتے ہیں تو سب خانے مسدس متساوی الاضلاع کی شکل میں پر ہوتے ہیں، بدون مستر و پرکار کے وغیرہ کے۔ اس قدر صحت و انضباط کے ساتھ ٹھیک ایک ہی شکل پر تمام خانوں کا رکھنا آدمی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ مسدس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اگر اختیار کی جاتی تو لامحالہ درمیان میں کچھ جگہ فضول خالی رہتی۔ فطرت نے ایسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا بھی فرجہ بھی بیکار نہ رہے۔ نمبر 7 کلی اور فصل کی سب اوامر تکوینیہ ہے، یعنی فطرتاً اس کو ہدایت کی کہ اپنی خواہش اور استعداد مزاج کے مناسب ہر قسم کے پھلوں اور میووں میں سے اپنے غذا حاصل کر، چنانچہ مکھیاں اپنے چھتے سے نکل کر رنگ برنگ کے پھل پھول چوستی ہیں جس سے شہد اور موم وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8 شہد کی مکھی کے راستے، یعنی غذا حاصل کرنے اور کھا پی کر چھتے کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے پڑے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مکھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں، پھر بے تکلف اپنے چھتہ میں واپس آ جاتی ہیں، ذرا راستہ نہیں بھولتی۔ اور بعض نے فصل کی سبل ربی کے ذلولا کا مطلب یہ لیا کہ قدرت نے تیرے عمل و تصرف کے جو فطری راستے مقرر کیے ہیں ان پر مطیع و منقاد بن کر چلتی رہے، مثلاً پھول پھل چوس کر، فطری قوا و تصرفات سے شہد وغیرہ تیار کر۔
الوانہ فیہ شفاء للناس رنگ ہے نمبر 1، اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ نمبر 2 ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ نمبر 3 واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی تم میں سے ہے کہ پہنچ جاتا ہے نکمی عمر کو، لا یعلم بعد علم شیئا، کہ سمجھنے کے پیچھے آپ کچھ نہ سمجھے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، قدرت والا ہے۔ نمبر 4 واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بڑھائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، سو جن کو بڑھائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں، کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہے۔ نمبر 5 واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے پیدا کی تمہارے واسطے تمہاری قسم سے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے، سفید، سرخ، زرد، کہتے ہیں کہ رنگتوں کا اختلاف موسم، غذا اور مکھی کی عمر وغیرہ کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2 شہد میں شفا ہے، یعنی بہت سی بیماریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے جو باذن اللہ مریضوں کی شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص کو دست آ رہے تھے، اس کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے شہد پلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اس حال میں ترقی ہو گئی، پھر اس نے پھر حضور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے لگے۔ فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر پلاؤ۔ دوبارہ پلانے سے بھی وہی کیفیت ہوئی، آپ نے پھر وہی فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ پلانے سے دست بند ہو گئے اور طبیعت صاف ہو گئی۔ اطباء نے اپنے اصول کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات پیٹ میں کیموز فاسد ہوتا ہے جو پیٹ میں پہنچنے والی ہر ایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہے، اس لیے دست آتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ مسہلات دی جائیں تاکہ وہ کیموز فاسد خارج ہو۔ شہد کے مسہل ہونے میں کسی کو کلام نہیں، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اسی طبی اصول کے موافق تھا۔ مامون الرشید کے زمانہ میں ثمامہ عبسی کو جب اسی قسم کا مرض لاحق ہوا تو اس زمانہ کے شاہی طبیب یزید ابن یوحنا نے مسہل سے اس کا علاج کیا، اور یہی وجہ بتلائی آج کل کے اطباء شہد کے استعمال کو استطلاق بطن کے علاج میں بے حد مفید بتلاتے ہیں۔ نمبر 3 بروں سے پھلوں کی تخلیق۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں برے میں سے بھلا نکالنے کے 3 پتے بتلائے، جانور کے پیٹ اور خون، گوبر کے مادہ سے دودھ، نشا کے مادہ یعنی انگور، کھجور وغیرہ سے پاک روزی، اور مکھی کے پیٹ سے شہد۔ تینوں میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت جاہلوں کی اولاد میں عالم پیدا فرمائے گا۔ حضرت کے وقت میں یہی ہوا کہ کافروں کی اولاد عارف کامل ہوئی۔ نمبر 4 انسانی وجود میں نشانی۔ قدرت کے بہت سے خارجی نشان بیان فرما کر انسان کو متنبع کرتے ہیں کہ خود اپنے اندرونی حالات میں غور کرے۔ وہ کچھ نہ تھا، خدا نے وجود بخشا پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی، یہ کچھ نہ کر سکا۔ بعضوں کو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجے میں پہنچا دیا کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے، نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہی، بالکل نکما ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھتا ہے نہ سمجھی ہوئی یاد رکھ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و قدرت اسی خالق و مالک کے خزانہ میں ہے، جب اور جس قدر چاہے دے اور جب چاہے واپس کر لے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس امت میں کامل پیدا ہو کر پھر ناقص پیدا ہونے لگے، واللہ عالم۔ نمبر 5 رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت، یعنی خدا کی دی ہوئی روزی اور بخشش سب کے لیے برابر نہیں، بلحاظ تفاوت استعداد و احوال کے اس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو مالدار اور با اقتدار بنایا جس کے ہاتھ تلے بہت سے غلام اور نوکر چاکر ہیں جن کو اسی کے ذریعے سے روزی پہنچتی ہے۔ وہ ایک وہ غلام ہے جو بذات خود ایک پیسہ یا ادنی اختیار کے مالک نہیں، ہر وقت آقا کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ بس کیا دنیا میں کوئی آقا گوارا کرے گا کہ غلام یا نوکر چاکر جو بہرحال اسی جیسے انسان ہے بدستور غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی عزت، دولت، عزت، بیوی وغیرہ میں برابر کے شریک ہو جائیں؟ غلام کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ بحالت غلامی کسی چیز کا مالک بنایا جائے، تب بھی نہیں بنتا، آقا ہی مالک رہتا ہے۔ اور فرض کرو آقا غلامی سے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصے دار بنا لے تو مساوات بے شک ہو جائے گی، لیکن اس وقت غلام نہ رہا، باہر کیف غلامی اور مساوات جمع نہیں ہو سکتی۔ جب دو ہم جنس اور متحد النوع انسانوں کے اندر مالک و مملوک میں شرکت و مساوات نہیں ہو سکتی، پھر غضب ہے کہ خالق و مخلوق کو معبودیت وغیرہ میں برابر کر دیا جائے۔ اور ان چیزوں کو جنہیں خدا کے مملوک سمجھنے کا اقرار خود مشرکین بھی کرتے تھے،
اللہ شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، مالک حقیقی کا شریک و سہیم ٹھہرا دیا جائے؟ کیا منعم حقیقی کی نعمتوں کا یہی شکر ہے کہ جس بات کے قبول کرنے سے خود ناک بھون چڑھاتے ہو اس سے زیادہ قبیح و شنی صورت اس کے لیے تجویز کی جائے؟ نیز جس طرح روزی وغیرہ میں حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا۔ اگر علم و عرفان اور کمالات نبوت میں کسی ہستی کو دوسرے سے فائق کر دیا تو خدا کی اس نعمت سے انکار کرنے کے بجز ہٹ درمی کے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، عورتیں نمبر 1، اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نمبر 2، ورزقکم من الطیبات، اور کھانے کو دی تم کو ستھری چیزیں نمبر 3، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے؟ نمبر 4، ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو مختار نہیں ان کی روزی کے، آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی، نمبر 5، اور نہ قدرت رکھتے ہیں، نمبر 6، فلا تضربوا للہ الامثال، سو مت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں، نمبر 7، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے، نمبر 8، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ نے بتلائی ایک مثال، ایک بندہ پرایا مال نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، هُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، سو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر اور سب کے روبرو، حل کہیں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی نوع انسان ہی تمہارا جوڑ پیدا کیا تا الفت و موانست قائم رہے اور تخلیق کی غرض پوری ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم، رکوع نمبر 3۔ نمبر 2، جو تمہاری بقائے نوعی کا ذریعہ ہے، نمبر 3، جو بقائے شخصی کا سبب ہے، نمبر 4، یعنی بتوں کا احسان مانتے ہیں کہ بیماری سے چنگا کیا یا بیٹا دیا یا روزی دی، اور یہ سب جھوٹ، اور وہ جو سچ دینے والا ہے اس کے شکر گزار نہیں، قضا فی الموضع۔ اور شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ فانی وسائل زندگانی کی بقائے نوعی و شخصی کے اسباب کو تو مانتے ہو، اور خدا کی سب سے بڑی نعمت پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کو جو بقائے ابدی اور حیات جاویدانی کا وہ ذریعہ ہے تسلیم نہیں کرتے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، نمبر 5، یعنی نہ آسمان سے می برسانے کا اختیار رکھتے ہیں نہ زمین سے غلہ اگانے کا، پھر قادر مطلق کے شریک معبودیت میں کس طرح بن گئے، نمبر 6، یعنی نہ فی الحال اختیار حاصل ہے نہ آئندہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، نمبر 7، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ہی ہے، یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں، ہمارے کام انہی سے پڑتے ہیں، بڑی سرکار تک براہ راست رسائی نہیں ہو سکتی، سو یہ مثال غلط ہے جو بارگاہ احدیت پر چسپا نہیں، اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، کوئی کام کسی کو اس طرح سپرد نہیں کر رکھا جیسے سلاطین دنیا اپنے ماتحت حکام کو اختیارات تفویض کر دیتے ہیں کہ تفویض تو ارادہ و اختیار سے کیا، لیکن بعد تفویض ان اختیارات کے استعمال میں ماتحت آزاد ہیں۔ کسی مجسٹریٹ کے فیصلے کے وقت بادشاہ یا پارلیمنٹ کو اس واقعہ اور فیصلے کی مطلق خبر نہیں ہوتی، نہ اس وقت جزئی طور پر بادشاہ کی مشیت اور ارادہ کو فیصلہ صادر کرنے میں قطعاً دخل ہے۔ یہ صورت حق تعالیٰ کے یہاں نہیں، بلکہ ہر ایک چھوٹا بڑا کام اور ادنا سے ادنا جزئی خواب بواسطہ اسباب یا بلا واسطہ اس کے علم محیط اور مشیت و ارادہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ آدمی ہر کلی جزئی کا فاعل اور مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے تنہا اسی کو معبود و مستعان سمجھے۔ تنبیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سلف سے فلا تضربوا للہ الامثال کا یہ مطلب منقول ہے کہ خدا کا مماثل کسی کو مت ٹھہراؤ۔ نمبر 8، 2 مثالیں، یعنی تم نہیں جانتے کہ خدا کے لیے کس طرح مثال پیش کرنی چاہیے جو اصل حقیقت اور صحیح مطلب کی تفہیم میں معین ہو اور اس کی عظمت و نزاہت کے خلاف شبہ پیدا نہ کرے۔ اگر صحیح مثال چاہو تو آگے 2 مثالیں بیان فرمائی، انہیں غور سے سنو اور تمثیل کی غرض کو سمجھو۔ یستوون، برابر ہوتے ہیں، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کو ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 1، وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم، اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال، 2 مرد ہیں، ایک گونگا۔ نمبر 2، لا يقدر على شيء، کچھ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، وهو كل على مولاه، اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی۔ نمبر 4، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کہیں برابر ہے وہ اور ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف سے اور ہے سیدھی راہ پر۔ نمبر 5، وللہ غیب السماوات والارض،
اور اللہ ہی کے پاس ہے بھید آسمان اور زمین کے۔ نمبر 6 وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او اقرب، اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب۔ نمبر 7 ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 8 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے، نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور دیے تم کو کان اور آنکھیں۔ تفسیر نمبر 1 ایک شخص وہ ہے جو آزاد نہیں، دوسرے کا مملوک غلام ہے، کسی طرح کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا، ہر ایک تصرف میں مالک کی اجازت کا محتاج ہے، بدون اجازت اس کے سب تصرفات غیر معتبر ہیں۔ دوسرا آزاد اور با اختیار شخص ہے جسے خدا نے اپنے فضل سے بہت کچھ مقدرت روزی عنایت فرمائی، جس میں سے دن رات سرن و علانیتاً بے دریغ خرچ کرتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالی ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، سب تعریفیں اور خوبیاں اس کے خزانہ میں ہیں، جس کو چاہے دے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں، ذرہ ذرہ پر کلی اختیار اور کامل قبضہ رکھتا ہے۔ یا کس قدر ظلم ہوگا کہ ایک پتھر کے بت کو اس کے برابر کر دیا جائے جو کسی چیز کا مالک نہیں بلکہ خود پرایا مال ہے۔ اگر مالک مجازی اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو کوئی مملوک محض مالک حقیقی کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں سے یہ بھی سمجھ لو کہ خدائے واحد کا پرستار جسے مالک نے علم و ایمان کی دولت بخشی اور لوگوں میں شب و روز روحانی نعمتیں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنایا، کیا ایک پلید مشرک کو جو بت کا مملوک احوا و اہام کا غلام اور عمل مقبول سے محض تہی دست ہے، اس مومن موحد کے ساتھ برابر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کلا واللہ۔ نمبر 2 وہ گونگا ہے تو لازمی طور پر بہرا بھی ہوگا، گویا نہ اپنی کہہ سکے نہ دوسروں کی سن سکے۔ نمبر 3 کیونکہ نہ حواس رکھتا ہے نہ عقل، اور اپاہج ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ نمبر 4 یعنی مالک ہے کسی کام کا نہیں، جدھر اسے بھیجنا چاہیے یا متوجہ کرے کچھ بھلائی اور فلاح نہ پہنچا سکے۔ نمبر 5 یعنی خود سیدھی راہ پر قائم رہ کر دوسروں کو بھی اعتدال و انصاف کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ جب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے تو ایک خود تراشیدہ پتھر کی مورتی کو الیاذ باللہ خدائی کا درجہ کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ یا ایک اندھا بہرا مشرک جو خدا کی پیدا کی ہوئی روزی کھاتا ہے اور چھدام کا کام کر کے نہیں دیتا، اس مومن قانت کی ہمسری کیسے کر سکتا ہے جو خود سیدھی راہ پر ہو اور دوسروں کو اپنے ساتھ تیرا لے جائے؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی خدا کی دو مخلوق، ایک بت نکما نہ ہل سکے نہ چل سکے جیسے گونگا غلام، دوسرا رسول جو اللہ کے راہ بتائے ہزاروں کو اور آپ بندگی پر قائم ہے، اس کے تابع ہونا بہتر یہ اس کے۔ نمبر 6 اللہ تمام بھیدوں کو جانتا ہے، یعنی ساری مخلوق یکساں نہ ہوئی، ایک آدمی کا حال دوسرے سے بے انتہا مختلف ہوا، سب چیزیں ایک سطح مستوی پر کھڑی نہیں کی گئیں، اس کا بید اور ہر ایک کی پوشیدہ استعداد اور مخفی حالت کا علم خدا ہی کے پاس ہے، چنانچہ وہ اپنے علم محیط کے موافق قیامت میں ہر ایک کے ساتھ جداگانہ معاملہ کرے گا اور مختلف احوال پر مختلف نتائج مرتب فرمائے گا۔ نمبر 7 قیامت دور نہیں، یعنی قیامت کے آنے کو مستبعد مت سمجھو، خدا کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں، تمام لوگوں کو جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا تو پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ لگے گی، ادھر سے ارادہ ہوتے ہی چشم و زدن میں ساری دنیا دوبارہ موجود ہو جائے گی۔ تنبیہ کلمح البصر یا اقرب کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے محسوسات کے موافق تو اس کی سرعت کو آنکھ جھپکنے سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن واقعی اس سے بھی کم میں قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ لمح بصر بہرحال زمانی چیز ہے اور ارادہ خداوندی پر مراد کا ترتب آنی ہوگا۔ نمبر 8 یعنی جس کے علم محیط کا وہ حال ہو کہ آسمان و زمین کے سارے بھید اس کے سامنے حاضر ہیں اور جس کی قدرت کاملہ ذرہ ذرہ پر محیط ہو، بھلا اس کا ہمسر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری مثال کہاں سے لا سکتے ہیں؟ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دل تاکہ تم احسان مانو۔ نمبر 1 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور کے حکم کے باندھے ہوئے آسمان کی ہوا میں؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے۔ نمبر 2 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اس میں نشانیاں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔ نمبر 3 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ۔ نمبر 4 وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ اور بنا دیے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں تم پر جس دن سفر میں ہو، وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ اور جس دن گھر میں۔ نمبر 5 وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی بیریوں سے۔ نمبر 6 وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں ہیں وقت مقرر تک۔ نمبر 7 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا اور اللہ نے بنا دیے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے۔ نمبر 8 وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور بنا دیے تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ۔ نمبر 9 وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ اور بنا دیے تم کو کرتے جو بچاؤ ہے۔
تفسیر نمبر 1، اپنے وجود میں غور کرو، یعنی پیدائش کے وقت تم کچھ جانتے اور سمجھتے نہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل تم کو دیے، جو بذات خود بھی بڑی نعمتیں ہیں اور لاکھوں نعمتوں سے متمتع ہونے کے وسائل ہیں۔ اگر آنکھ، کان، عقل وغیرہ نہ ہو تو ساری ترقیات کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ جو آدمی کا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی علمی و عملی قوتیں بتدریج بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی شکر گزاری یہ تھی کہ ان قوتوں کو مولا کی اطاعت میں خرچ کرتے اور حق شناسی میں سمجھ بوجھ سے کام لیتے، نہ یہ کہ بجائے احسان ماننے کے الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو جائیں اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اینٹ پتھروں کی پرستش کرنے لگے۔ نمبر 2، پرندوں میں نشانیاں، یعنی جیسے آدمی کو اس کے مناسب قوا عنایت فرمائے، پرندوں میں ان کے حالات کے مناسب فطری قوت ودیت کی۔ ہر ایک پرندہ اپنی اڑان میں قانون قدرت کا تابع اور خدا تعالیٰ کے تکوینی احکام سے وابستہ ہے۔ اسے کسی درسگاہ میں اڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ قدرت نے اس کے پر اور بازو اور دم وغیرہ کی ساخت ایسی بنائی کہ نہایت آسانی سے آسمانی فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ثقیل ہوائے لطیف کو چیر پھاڑ کر بے اختیار نیچے آ پڑے، یا زمین کی عظیم الشان کشش انہیں اپنی طرف کھینچ لے اور طیران سے منع کر دے۔ کیا خدا کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے جس نے ان کو بے تکلف فضائے آسمانی میں روک رکھا ہے؟ نمبر 3، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی ایمان لانے میں بعض اٹکتے ہیں، معاش کی فکر سے سو فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ نہیں لاتا، کمائی کے اسباب کے آنکھ، کان، دل وغیرہ ہیں، یہ اللہ ہی دیتا ہے، اور اڑتے جانور ادھر میں آخر کس کے بھروسے رہتے ہیں؟ نمبر 4، یعنی اینٹ، پتھر، لکڑی وغیرہ کے مکان۔ نمبر 5، اللہ نے تمہارے مسکن بنائے، یعنی اینٹ پتھر کے مکانوں کو کہیں منتقل نہیں کر سکتے، اس لیے چمڑے اور اون وغیرہ کے ڈیرے خیمے بنانے سکھا دیے جو بسہولت منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ سفر و حضر میں جہاں چاہو نصب کر لو اور جہاں چاہو لپیٹ کر رکھ دو۔ بعض نے یوم مضانکم و یوم اقامتکم کا یہ مطلب لیا ہے کہ چلنے کے وقت اٹھانے میں اور کسی جگہ اترتے وقت نصب کرنے میں ہلکے پھلکے رہتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی اونٹ کی پشم سے۔ نمبر 7، مختلف انعامات، یعنی ان چیزوں سے کتنے سامان، رہائش اور آسائش کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ایک وقت معین یا مدت دراز تک کام دیتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ آنکھ، کان اور ترقی کرنے والا دل و دماغ نہ دیتا، کیا یہ سامان میسر آ سکتے تھے؟ نمبر 8، مثلاً بادل، درخت، مکان اور پہاڑ وغیرہ کا سایہ قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے جس میں مخلوق آرام پاتی ہے۔ نمبر 9، جہاں سر چھپا کر بارش، دھوپ یا دشمن وغیرہ سے اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، گرمی میں نمبر 1 اور کرتے ہیں جو بچاؤ لڑائی میں۔ نمبر 2، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح پورا کرتا اپنا احسان تم پر تاکہ تم حکم مانو۔ نمبر 3، فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین، پھر اگر پھر جائیں تو تیرا کام تو یہی ہے، کھول کر سنا دینا۔ نمبر 4، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، پہچانتے اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں اور بہت ان میں ناشکر ہیں۔ نمبر 5، ویوم نبعث من کل امۃ شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور جس دن کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا، پھر حکم نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے توبہ لیجیے۔ نمبر 6، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر ہلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے۔ نمبر 7، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب دیکھیں مشرک اپنے شریکوں کو بولیں اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا۔ نمبر 8، تفسیر نمبر 1، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جن کرتوں میں گرمی کا بچاؤ ہے، سردی کا بھی بچاؤ ہے، پر اس ملک میں گرمی زیادہ تھی جس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ نمبر 2، یعنی زرہیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔ نمبر 3، جسمانی اور روحانی تربیت کا سامان، یعنی دیکھو کس طرح تمہاری ہر قسم کی ضروریات کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا اور کیسی علمی و عملی قوت مرحمت فرمائی جن سے کام لے کر انسان عجیب و غریب تصرفات کرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس نے مادی اور جسمانی دنیا میں اس قدر احسانات فرمائے، روحانی تربیت و تکمیل کے سلسلے میں ہم پر اپنا احسان پورا نہ کرے گا؟ بے شک پورا کر چکا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مائدہ رکو نمبر 1۔ ضروری ہے کہ سب لوگ اس کے احسان کے آگے گردنیں جھکا دیں اور اس منعم حقیقی اور محسن اعظم کے مطیع و منقاد ہو کر رہیں۔ نمبر 4، یعنی اگر اس قدر احسانات سن کر بھی خدا کے سامنے نہ جھکیں تو آپ کچھ غم نہ کھائیے، آپ اپنا فرض ادا کر چکے، کھول کر تمام ضروری باتیں سنا دی گئیں، آگے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ نمبر 5، یعنی بے شک بعض بندے شکر گزار بھی ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، سورہ سبا رکوع نمبر 2۔ لیکن اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے
اور اس کے احسانات کو سمجھتے ہیں، مگر جب شکر گزاری اور اظہار اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں، گویا دل سے سمجھتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔ نمبر 6 کفر و ناشکری کا انجام۔ یہاں سے کفر و ناشکری کا انجام بتلاتے ہیں، یاد رکھو وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمام اگلی پچھلی امت احکم الحاکمین کی آخری عدالت میں کھڑی ہوں گی اور ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ اپنی امت کے نیک و بد اور مطیع و عاصی کی نسبت شہادت دے کہ کس نے کیسا معاملہ حق کے پیغام اور پیغمبر کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت منکروں کو اجازت نہ ہوگی کچھ لب کشائی کر سکیں یا اب بعد از وقت توبہ کر کے سزا سے چھوٹ جائیں، اور لب کشائی کا ہے میں کریں گے، درا حال ہے کہ انہیں اپنے مجرم ہونے اور کسی کی معذرت نہ چل سکنے کا پورا انکشاف ہو جائے گا۔ وہ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ دار جزا ہے، دار عمل نہیں، جو اب توبہ کر کے خطائیں معاف کرا لیں۔ نمبر 7 یعنی نہ عذاب کی سختی میں کمی ہوگی اور نہ درمیان میں وقفہ ہوگا کہ تھوڑی دیر مہلت مل جائے پھر از سر نو عذاب شروع ہو۔ بعضوں نے والا ینظرون سے یہ مراد لیا ہے کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد 1 منٹ کی بھی ڈھیل نہیں ملے گی۔ جہنم فوراً مجرمین کو اس طرح اچک لے گا جیسے پرندہ ایک دم دانہ اٹھا کر نکل جاتا ہے، گویا صورت دخول کی طرف اشارہ ہوا۔ نمبر 8 کفار اور ان کے جھوٹے معبود، یعنی ہم تو ان کی بدولت مارے گئے، شاید یہ مطلب ہو کہ ہم بذات خود بے قصور ہیں، یا یہ کہ انہیں دوہری سزا دیجیے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 1 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور آپ پڑھیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے۔ نمبر 2 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے رہے اللہ کی راہ سے، ان کو ہم بڑھا دیں گے عذاب پر عذاب، بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے۔ نمبر 3 ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتلانے والا ان پر انہی میں کا، اور تجھ کو لائیں بتلانے کو ان لوگوں پر۔ نمبر 4 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا۔ نمبر 5 وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لیے۔ نمبر 6 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کو۔ تفسیر نمبر 1 باطل معبودوں کا جواب، یعنی جھوٹے ہو جو ہم کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ فی الحقیقت تم محض اپنے اوہام و خیالات کو پوجتے تھے جس کے نیچے کوئی حقیقت نہ تھی، یا جن و شیاطین کی پرستش کرتے تھے، مگر وہاں شیطان بھی کہہ کر الگ ہو جائے گا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ غرض جن چیزوں کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا سب اپنی علیحدگی اور بیزاری کا اظہار کریں گے، کوئی سچ کوئی جھوٹ، پتھر کے بتوں کو تو سرے سے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ ملائکہ اور بعض انبیاء و صالحین ہمیشہ شرک سے سخت نفرت و بیزاری اور اپنی خالص بندگی کا اظہار کرتے رہ گئے شیاطین، سو ان کا اظہار نفرت گو جھوٹ ہوگا، تاہم اس سے مشرکین کو کلی طور پر مایوسی ہو جائے گی۔ آج بڑے سے بڑا رفیق بھی کام آنے والا نہیں۔ نمبر 2 یعنی ساری تمطراق اور افتراء پردازیاں اس وقت غائب ہو جائیں گی، سب عاجز و مقہور ہو کر خدا کے سامنے اپنی اطاعت و انقیاد کا اظہار کریں گے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، سورہ مریم رکوع نمبر 2۔ نمبر 3 یعنی ایک عذاب تو انکار حق پر، دوسرا اس پر کہ اوروں کو خدا کے راہ سے روکا، یا ایک عذاب صدور جرم پر، دوسرا اس کی عادت ڈالنے پر۔ بہرحال آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں اہل جنت کے منازل و مدارج متفاوت ہوں گے، جہنمیوں کا عذاب بھی کماً و کیفاً و نوعاً متفاوت ہوگا۔ نمبر 4 آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، یعنی وہ ہولناک دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہر ایک پیغمبر اپنی امت کے معاملات کے متعلق بارگاہ احدیت میں بیان دے گا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی حالت بتلائیں گے، بلکہ بعض مفسرین کے قول کے موافق آپ ان تمام شہداء کے لیے شہادت دیں گے، بے شک انہوں نے اپنا فرض منصبی بخوبی ادا کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، آپ اعمال خیر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بدعمالیوں پر مطلع ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ نمبر 5 قرآن کریم رحمت و بشارت ہے، یعنی قرآن کریم میں تمام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔ اس میں قیامت کے واقعات بھی آ گئے جن کا ذکر اوپر ہوا۔ اندرین صورت جس پیغمبر پر ایسی جامع کتاب اتاری گئی اس کی مسئولیت اور ذمہ داری بھی بہت بھاری ہوگی، گویا شہیدن علی ہؤلاء کے بعد ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ اور اسی مرتبہ کے مناسب مسئولیت کی طرف لطیف اشارہ فرما دیا۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، اعراف رکوع نمبر 1۔ ابن کثیر نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نمبر 6 یعنی یہ کتاب سارے جہان کے لیے سر تا پا ہدایت اور مجسم رحمت ہے، فرما بردار بندوں کو شاندار مستقبل کی خوشخبری سناتی ہے۔
القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی کہ دینے کا نمبر 1 اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے. نمبر 2 یعظکم لعلکم تذکرون تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. نمبر 3 واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا اور تم نے کیا اللہ کو اپنا ضامن. ان اللہ علیم بما ان اللہ یعلم ما تفعلون اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. نمبر 4 ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها اور مت رہو جیسے وہ عورت کے جس نے توڑا اس نے اپنا سوت کاتا ہوا. تفسیر. نمبر 1 قرآن کے جامع ترین آیت قرآن کو تبیان لکل شیء فرمایا. یہ اس آیت اس کا نمونہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے. گویا کوئی عقیدہ، خلق، نیت، عمل، معاملہ اچھا یا برا ایسا نہیں جو امرن و نہین اس کے تحت داخل نہ کیا گیا ہو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت تبیان لکل شیء کا ثبوت دینے کے لیے کافی تھی. شاید اسی لیے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اس کو درج کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم فرما دیا. اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لیے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے. تاہم تھوڑا سا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ آیت میں 3 چیزوں کا امر فرمایا ہے. عدل و احسان. نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 ایتاء ذی القربیٰ. عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات اعتدال و انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہیں. افراط و تفریط سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے. سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو. جو بات اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو وہ بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. احسان کے معنی یہ ہے کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے. مقام عدل و انصاف سے ذرا اور بلند ہو کر فضل و عفو اور تلطف و ترحم کی خو اختیار کرے. فرض ادا کرنے کے بعد تطوع و تبرع کی طرف قدم بڑھائے. انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کرے گا وہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. صحیح بخاری. الجزاء الاحسان الا الاحسان سورہ رحمان رکوع نمبر 3. یہ دونوں خصلتیں یعنی عدل و احسان یا بالفاظ دیگر انصاف و مروت تو اپنے نفس اور ہر خیش و بیگانہ اور دوست و دشمن سے متعلق تھی، لیکن اقارب کا حق اجناب کی طرف سے زائد ہے، اجانب سے کچھ زائد ہے. جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیا انہیں نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان اجانب سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہیے. صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب ذوی الارحام کے لیے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہیے. کوئی احسان کے بعد ذوی القربیٰ کا بھی تخصیص ذکر کر کے متربع فرما دیا کہ عدل و انصاف تو سب کے لیے یکساں ہے، لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت و اہتمام کے قابل ہیں. فرق مراتب کو فراموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کیے ہوئے قوانین کو بھلا دینا ہے. اب ان تینوں لفظوں کی ہماگیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھدار آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کون سی فطری خوبی، بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رہ گئی جو ان تین فطری اصولوں کی احاطہ سے باہر ہو. فللہ الحمد والمنہ. نمبر 2 فحشاء و منکر. منع بھی 3 چیزوں سے کیا، فحشاء، منکر، بغی، کیونکہ انسان میں 3 قوتیں ہیں جن کے بے موقع اور غلط استعمال کی ساری خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں. قوت بہیمیہ شہوانیہ نمبر 1، قوت وہمیہ شیطانیہ نمبر 2، قوت غضبیہ سبعیہ نمبر 3. غالباً فحشاء سے وہ بے حیائی کی باتیں مراد ہیں جن کا منشا شہوت و بہیمیت کے افراط ہو. منکر معروف کی ضد ہے، یعنی نامعقول کام جن پر فطرت سلیم اور عقل صحیح انکار کرے. گویا قوت وہمیہ شیطانیہ کے غلبہ سے قوت عقلیہ ملکیہ دب جائے. تیسری چیز بغی، یعنی سرکشی کر کے حد سے نکل جانا، ظلم و تعدی پر کمر بستہ ہو کر درندوں کی طرح کھانے پھاڑنے کو دوڑنا اور دوسروں کے جان و مال یا آبرو وغیرہ لینے کے واسطے نہ حق دست درازی کرنا. اس قسم کے تمام حرکات قوت غضبیہ سبعیہ کے بے جا استعمال سے پیدا ہوتی ہیں. الحاصل آیت میں تنبیہ فرما دی کہ انسان جب تک ان تینوں قوتوں کو قابو میں نہ رکھے اور قوت عقلیہ ملکیہ کو ان سب پر حاکم نہ بنائے مہذب اور پاک نہیں ہو سکتا. نمبر 3 اقسم ابن صفی نے اس آیت کریمہ کو سن کر اپنی قوم سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیغمبر تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور کمینہ اخلاق و اعمال سے روکتے ہیں. تم تو اس کے ماننے میں جلدی کرو. فکونوا فی ھذا الامر رؤساء ولا تکونوا فی اذنابا، یعنی تم اس سلسلہ میں سر بنو، دم نہ بنو.
حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں ہوئی۔ نمبر 4، ایفائے عہد اور قسموں کا پورا ہونا۔ اوپر کی آیت میں جن چیزوں کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم تھا ان کے بعد افراد کو بھی تخصیص بیان فرماتے ہیں، یعنی ایفائے عہد کی تاکید اور عذر و بدعہدی سے ممانعت کی یہ چیز علاوہ فی نفسی محتم بشان ہونے کے اس وقت مخاطبین کی بہت زیادہ مناسب حال تھی جس کا مسلم قوم کے عروج ترقی اور مستقبل کی کامیابی پر بے انتہا اثر پڑنے والا تھا۔ اس لیے حکم دیا کہ جب خدا کا نام لے کر اور قسمیں کھا کر معاہدے کرتے ہو تو خدا کے نام پاک کی حرمت قائم رکھو۔ کسی قوم سے یا کسی شخص سے معاہدہ ہو بشرطِ خلاف شرع نہ ہو، مسلمان کا فرض ہے اسے پورا کرے، خواہ اس میں کتنی مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ قول مرداں جان دارد، خصوصاً جب خدا کا نام لے کر اور حلف کر کے ایک معاہدہ کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ قسم کھانا گویا خدا کو اس معاملے کا گویا ضامن بنانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تم اسے گواہ بنا رہے ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں تک اس گواہی کا لحاظ رکھتے ہو۔ اگر تم نے خیانت اور بدعہدی کی، وہ اپنے علم محیط کے موافق پوری سزا دے گا، کیونکہ تمہاری کسی قسم کی کھلی چھپی دغا بازی اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ من بعد قوت انکاثا، محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے۔ نمبر 1، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ٹھہراؤ اپنے قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہوا دوسرے سے۔ نمبر 2، انما یبلوکم اللہ بھی، یہ تو اللہ پر رکھتا ہے تم کو اس سے، نمبر 3، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جب بات میں تم جھگڑ رہے تھے۔ نمبر 4، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن راہ بتلاتا جس کو چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور سمجھاتا جس کو چاہے۔ نمبر 5، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے۔ نمبر 6، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکہ فریب آپس میں کہ ڈگ نہ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے پیچھے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم کو بڑا عذاب ہو۔ نمبر 7، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ لو۔ تفسیر نمبر 1، عہد توڑنے کی مثال، یعنی عہد باندھ کر توڑ ڈالنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی عورت دن بھر سود کاتے پھر کتایا سوٹ شام کے وقت توڑ کر پارا کر دے۔ چنانچہ مکہ میں ایک دیوانی عورت ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو محض کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کاتا اور جب چاہا انگلیوں کی ادنا حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا، سخت ناقبت اندیشی اور دیوانگی ہے۔ بات کا اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔ قول و قرار کی پابندی ہی سے عدل کی ترازو سیدھی رہ سکتی ہے۔ جو قومیں قانون عدل انصاف سے ہٹ کر محض اغراض و خواہشات کی پوجا کرنے لگتی ہیں، ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جہاں معاہد قوم کو اپنے سے کمزور دیکھا، سارے معاہدات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے۔ نمبر 2، یعنی معاہدوں اور قسموں کو فریب و دغا، مکاری اور ہیلہ سازی کا آلہ مت بناؤ۔ جس طرح اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو اپنے سے طاقتور دیکھ کر معاہدہ کر لیا، پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کر معزز اور طاقتور سامنے آئی، پہلا معاہدہ توڑ کر نئی جماعت سے عہد و پیمان گاٹ لیے، پھر چند روز بعد ان حلفاء کو کمزور بنانے اور اپنے کو بڑھانے کا موقع پایا تو فوراً معاہدات توڑ ڈالے اور سب قسمیں اور حلف بالا طاق رکھ دیے، بعین ہی جس طرح آج کل یورپین اقوام کا معاملہ ہے۔ نمبر 3، قوموں کی قوت اور ضعف میں آزمائش ہے، یعنی قوت اور ضعف میں اقوام کے اختلاف، ان میں سے کسی کو اوپر چڑھانا کسی کو نیچے گرانا خدا تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور ایفائے عہد کا حکم دینے میں بھی تمہارا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کون ثابت قدم رہتا ہے کہ اپنا عہد پورا کرنے میں خلفاء کی قوت و ضعف کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ باقی اقبال و ادبار کسی کے بدلے سے بدلا نہیں جاتا، اور ادبار کی جگہ اقبال اور ضعف کی جگہ قوت خدا ہی لائے تو آئے۔ ہاں، بدعہدی کا خیال آنا اس کی علامت ہے کہ ادبار آنے والا ہے۔ نمبر 4، یعنی یہاں امتحان ہے، نتیجہ امتحان قیامت کے دن کھل جائے گا، جس وقت ضعف و طاقت کے سب جھگڑے چکا دیے جائیں گے۔ نمبر 5، یعنی اسے قدرت تھی کہ اختلاف نہ رہنے دیتا، مگر حکمت اس کو مقتضی نہ تھی، جیسے کہ کئی مواقع میں ہم اس کی تقریر کر چکے۔ نمبر 6، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کافر سے بھی عذر اور بدعہدی نہ کرے، غدر اور بدعہدی نہ کرے۔ کفر ان باتوں سے ہٹتا نہیں اور اپنے اوپر وبال آتا ہے۔ نمبر 7، بدعہدی سے بچو، یعنی عہد شکنی کر کے اور قسمیں توڑ کر بدعہدی کی راہ مت نکالو اور مسلمان قوم کو بدنام نہ کرو۔ تمہارے خراب اور پست کریکٹر کو دیکھ کر یقین لانے والے شک میں پڑ جائیں اور غیر مسلم قوم اسلام میں داخل ہونے سے رکنے لگیں، اور تم پر خدا کی راہ سے روکنے کا گناہ چڑھے، جس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ بعہد اللہ ثمنا قلیلا،
اللہ کے عہد پر مول لینا تھوڑا سا انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ نمبر 1 ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس سے کبھی ختم نہ ہوگا۔ نمبر 2 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بدلے میں دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو کرتے تھے۔ نمبر 3 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے کیے نیک کام مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی۔ نمبر 4 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہترین کاموں پر جو کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے۔ نمبر 5 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 6 تفسیر۔ نمبر 1 اللہ کا عہد پورا کرو، پہلے مذکور تھا آپس میں قول توڑنے کا، اب اللہ سے قول توڑنے کا ذکر ہے، یعنی مال تما سے خلاف شرع حکم مت کرو، انجام کار ایسا مال و وبال لائے گا جو موافق شرع ہاتھ لگے، تمہارے حق میں وہی بہتر ہے۔ موزل القرآن یا افاع عہد کا جو اجر خدا کے یہاں ملے گا وہ اس سمن قلیل سے کہیں بہتر ہے۔ سمن کو قلیل اس لیے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے تب بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل و حقیر ہے۔ نمبر 2 پھر باقی و دائم کو چھوڑ کر فانی و زائل کو پسند کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ نمبر 3 یعنی جو لوگ خدا کے عہد پر ثابت قدم رہیں گے اور تمام مشکلات اور صعوبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں، ایسے بہترین عمل کا بدلہ ضرور ہمارے یہاں سے مل کر رہے گا۔ نمبر 4 عمل صالح اور حیات طیبہ، اوپر کی آیت میں صابرین اور افاع عہد کرنے والوں کے اجر کا ذکر تھا، یہاں تمام اعمال صالحہ کے متعلق عام ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک کاموں کی عادت رکھے بشرطے کہ وہ کام صرف صورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نیک ہوں، یعنی ایمان اور معرفت صحیحہ کی روح اپنے اندر رکھتے ہوں، تو ہم اس کو ضرور پاک ستھری اور مزیدار زندگی عنایت کریں گے، مثلا دنیا میں حلال روزی، قناعت و غناء قلبی، سکون و طمانینت، ذکر اللہ کی حلاوت، حب الہی کا مزہ، ادائے فرض عبودیت کی خوشی، کامیاب مستقبل کا تصور، تعلق میں اللہ کی حلاوت جس کا ذائقہ چکھ کر ایک عارف نے کہا تھا، چوں چتر سنجری رہ بخت میں سیاہ باد، در دلے اگر بود ہوس ملک سنجرم، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم و روز بیک جو نمی خرم۔ سچ ہے کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر سلاطین کو خبر ہو جائے کہ شب بیداروں کو رات کے اٹھنے میں کیا لذت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے چھیننے کے لیے اسی طرح لشکر کشی کریں جس طرح ملک گیری کے لیے کرتے ہیں۔ بہرحال مومن قانت کی پاک اور مزہ دار زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، قبر میں پہنچ کر اس کا رنگ اور زیادہ نکھر جاتا ہے، آخر انتہا اس حیات طیبہ پر ہوتی ہے جس کے متعلق کہا جائے حیات بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وملک بلا ہلک وسعادة بلا شقاوت رزقنا اللہ تعالی بفضلہ ومنہ ایاہ۔ ہاں تنبیہ، اس آیت نے بتلا دیا کہ قرآن کی نظر میں عورت اور مرد کی نیکی اور کامیابی کا ایک ہی ضابطہ ہے، یعنی عورت اور مرد بلا امتیاز اپنے حسب حال نیکی کر کے پاک زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 قرآن کی تلاوت کا ایک خاص ادب۔ حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے قرأت قرآن بہترین کام ہے، اور پچھلی آیت میں 2 مرتبہ بہتر کاموں پر اجر ملنے کا ذکر تھا، اس لیے یہاں قرأت قرآن کے بعد آداب کی تعلیم فرماتے ہیں تاکہ آدمی بے احتیاطی سے اس بہتر کام کا اجر ضائع نہ کر بیٹھے۔ شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے، خصوصاً قرأت قرآن جیسے کام کو جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے۔ ضرور اس کی کوشش ہوگی کہ مومن کو اس سے باز رکھے اور اس میں کامیاب نہ ہو تو ایسی آفات میں مبتلا کر دے جو قرأت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانع ہوں۔ ان سب مغویانہ تدبیروں اور پیش آنے والی خرابیوں سے حفاظت کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب مومن قرأت قرآن کا ارادہ کرے پہلے صدق دل سے حق تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شیطان مردود کی زد سے بھاگ کر خداوند قدوس کی پناہ میں آ جائے۔ اصلی استعاذہ یعنی پناہ میں آنا تو دل سے ہے، مگر زبان و دل کو موافق کرنے کے لیے مشروع ہے کہ ابتدائی قرأت میں زبان سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 6 متوکلین پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یعنی جس نے خدا پر بھروسہ کیا اس کی پناہ ڈھونڈی اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا شخص کسی وقت محض تھوڑی دیر کے لیے بمقتضیٰ بشریت شیطان کے چکمہ میں آیا
بھی تب بھی شیطان اپنا قبضہ اور تسلط اس پر نہیں جما سکتا۔ بہت جلد اس کی آنکھ کھل جائے گی اور غفلت میں تمادی نہ ہوگی۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 24۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک نہیں مانتے۔ نمبر 1، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو کہتے ہیں تو بنا لاتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ بات نہیں پر اکثروں کو ان میں خبر نہیں۔ نمبر 2، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، تو کہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلا شبہ۔ نمبر 3، تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے۔ نمبر 4، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو سکھلاتا ہے ایک آدمی۔ نمبر 5، لسان الذی، جس کی طرف تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جو لوگ از خود شیطان کو اپنا رفیق بنا لیں اور بجائے خدا پر بھروسہ کرنے کے اس پر بھروسہ رکھیں، گویا اس کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیں یا اس کے اغوا سے دوسری چیزوں کا خدا کا شریک مانے، انہی پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہے جس طرح چاہتا ہے انگلیوں پر نچاتا ہے۔ نمبر 2، نسخ حقیقت، پہلے حکم دیا تھا قرآن پڑھتے وقت شیطان رجیم کے قید سے پناہ ڈھونڈو، کہیں وہ اس سے بہترین کام میں رکاوٹ اور خراب بھی نہ ڈالے۔ یہاں اس کی بعض رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو قرآن کے متعلق پیدا کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پورا قرآن ایک مرتبہ تو نازل ہوا نہیں، موقع بموقع آیات نازل ہوئی تھی، ان میں بعض وقتی احکام بھی آتے تھے، پھر دوسرے وقت حالات کے تبدیل ہونے پر دوسرا حکم آ جاتا تھا۔ مثلا ابتداء میں قتال سے ممانعت اور ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا، ایک زمانے کے بعد اجازت دی گئی۔ یہ ابتداء میں حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ الی آخرہ، تھوڑی مدت کے بعد مکہ ہی میں یہ آیت نازل ہوئی، عالم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن الی آخرہ۔ کفار ایسی چیزوں کو سن کر اعتراض کرتے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، کیا خدا تعالیٰ نے معاذ اللہ پہلے بے خبری سے ایک بات کا حکم دے دیا تھا، پھر خبر ہوئی تو دوسرا حکم اتارا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام آپ خود بنا لاتے ہیں، ورنہ خدا کے احکام ایسے نہیں ہو سکتے، ایک دن کچھ دوسرے دن کچھ، اسی طرح کے شبہات و وساوس ممکن تھا شیطان بعض مسلمانوں کے دلوں میں القاء کرے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمہارے اعتراضات محض جہالت سے ہے، تم کو اگر نسخ حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالتے۔ نسخ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ ایک میعادی حکم کی میعاد پوری ہونے پر دوسرا حکم بھیجا جائے۔ کیا طبیب منزج کا نسخہ 10-20 دن پلا کر اگر مسل تجویز کرے تو اسے طبیب کی کم علمی یا بے خبری پر معمول کیا جا سکتا ہے؟ جو ایسا کہے وہ خود جاہل اور بے خبر کہلائے گا۔ حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جس وقت جو حکم اتارا گیا، یعنی جو روحانی غذا یا تجویز کی گئی، وہ کہاں تک مریضوں کے مزاج اور حالات کے مناسب ہے۔ نمبر 3، قرآن روح القدس کا لایا ہوا ہے، یعنی میرا یہ کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ تو وہ کلام ہے جو بلا شبہ میرے رب نے روح القدس پاک فرشتہ جبرائیل امین کے ذریعے سے عین حکمت و مسلط کے موافق مجھ پر نازل فرمایا۔ گویا من رب کا کہہ کر متنبع فرما دیا کہ اس کے نازل کرنے والی وہ ہستی جس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حیرت انگیز طریقہ سے ایسے اعلیٰ و اکمل اخلاق پر تربیت فرمائی جو تمہارے سامنے، اور روح القدس کا واسطہ بیان فرما کر شاید اس طرف اشارہ کرنا ہو کہ جس کلام کا حامل روح القدس بنایا گیا وہ روحانیت، پاکیزگی اور ملکوتی خصال کا پیکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیکھ لو ان اوصاف میں اس شان کا کیا کوئی دوسرا کلام آسمان کے نیچے نظر آتا ہے؟ نمبر 4، یعنی موقع بموقع اور بتدریج احکام و آیات کا نزول دیکھ کر ایمان والوں کے دل قوی اور اعتقاد پختہ ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ہر حال اور زندگی کے ہر ایک دور سے پورا خبردار ہے اور نہایت حکمت سے ہماری تربیت کرتا ہے، جیسے حالات پیش ہیں ان کے موافق ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور ہر کام پر اس کے مناسب خوشخبری سناتا ہے۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احمقانہ اعتراض، یعنی قرآن شریف نہ خدا کا کلام ہے ورنہ نسخ اس میں نہ ہوتا، اور نہ یہ آپ کا کلام ہو سکتا کیونکہ آپ کا امی ہونا سب کو معلوم و مسلم تھا۔ ایک امی جس نے کبھی کوئی کتاب چھوئی ہو، نہ قلم ہاتھ میں پکڑا ہو، بلکہ باوجود اعلیٰ درجے کے قریشی ہونے کے 40 برس تک ایک شعر بھی زبان سے نہ کہا ہو، جس میں عرب کی چھوکریاں تک فطری سلیقہ اور ملکہ رکھتی تھیں، کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بدون تعلیم و تعلم کے دفاتن ایسی کتاب بنا لائے جو اس قدر عجیب و غریب علوم و حکم، مؤثر ہدایات اور کایا پلٹ کر دینے والے قوانین و احکام پر مشتمل ہو؟ ناگزیر کہنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا شخص انہیں یہ باتیں سکھلاتا اور ایسا کام بنا کر دے دیتا ہے۔ وہ شخص کون تھا جس کی بے اندازہ قابلیت سے قرآن جیسی کتاب تیار ہوئی؟ اس کے نام میں اختلاف تھا، جبر، یسار، عائش، لعیش،
کئی عجمی غلاموں کے نام لیے گئے ہیں جن میں کوئی یہودی تھا، کوئی نصرانی، بلکہ بعض کی نسبت کہا گیا کہ وہ نصرانی چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر چکے تھے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آتے جاتے ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھتے تھے یا وہ حضور خدمت میں کبھی حاضر ہوا تھا، مگر تعجب اتنے بڑے قابل انسان کا نام بھی تاریخ نے پورے تیقن و تعین کے ساتھ یاد نہ رکھا، اور جو ان سے سیکھ کر محض نقل کر دیا کرتے تھے دنیا ان کے قدموں پر گر پڑی، حتیٰ کہ جنہوں نے ان کو نبی نہ مانا دنیا کا سب سے بڑا مصلح اور کامل انسان ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ بہرحال مشرکین کے استفیہانہ اعتراض سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ دعوائے بعثت سے پہلے آپ کا امی ہونا ان کے نزدیک ایسا مسلم تھا کہ قرآنی علوم و معارف کو آپ کی امیت مسلمہ سے تطبیق نہ دے سکتے تھے، اس لیے کہنا پڑتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو یہ باتیں سکھلا جاتا ہے۔ بلا شبہ آپ سکھلائے ہوئے تھے، لیکن سکھلانے والا کوئی بشر نہ تھا، وہ رب قدیر تھا جس نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، تعریض کرتے تھے اس کی زبان ہے عجمی اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاف۔ نمبر 1، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ نمبر 2، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر اور وہی لوگ ہیں جھوٹے ہیں۔ نمبر 3، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کوئی منکر اللہ سے یقین لانے کے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر۔ نمبر 4، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب اللہ کا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات، یہ اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی۔ تفسیر نمبر 1، قرآن کی فصاحت و بلاغت، یعنی اگر قرآن کے علوم خارقہ اور دوسری وجوہ اعجاز کو اپنی غباوت کی وجہ سے تم نہیں سمجھ سکتے تو اس کی زبان کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کا ادراک تو کر سکتے ہو، جس کے متعلق بار بار چیلنج دیا جا چکا ہے اور اعلان کیا جا چکا ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کے کلام کا مثل نہ پیش کر سکیں گے۔ پھر جس کا مثل لانے سے عرب کے تمام فصحاء و بلغاء بلا استثناء احد عاجز و درماندہ ہو، ایک گمنام عجمی بازاری غلام سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا کلام میں معجز تیار کر کے پیش کر دے؟ اگر تمام عرب میں کوئی شخص بالفرد ایسا کلام بنا سکتا تو وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، مگر قرآن کے سوا آپ کے دوسرے کلام کا ذخیرہ قرآن کے بیان کردہ موضوعات پر موجود ہے، جو باوجود انتہائی فصاحت کے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآنی کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، یعنی کھلے دلائل کے باوجود جو شخص یہی دل میں ٹھان لے کہ یقین نہیں کروں گا، خدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کی راہ نہیں دیتا، جتنا سمجھائیے کبھی نہ سمجھے گا۔ بد اعتقاد آدمی ہدایت سے محروم رہ کر آخر سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 3، کاذبین، یعنی آپ کو کہتے ہیں انما انت مفتر، حالانکہ آپ کی امانت و استبازی پہلے سے مسلم، امانت اور راست بازی پہلے سے مسلم اور ہر ایک چال ڈھال سے ظاہر تھی۔ کیا جھوٹ بنانے والوں کا چہرہ اور طور و طریق ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بنانا تو ان اشقیاء کا شیوا ہے جو خدا کی باتیں سن کر اور اس کے نشانات دیکھ کر بھی یقین نہ کریں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ آدمی خدا کی باتوں کو جھوٹا کہے۔ نمبر 4، مرتد کون ہے؟ ایک تو وہ مجرم جو سینکڑوں دلائل و آیات سن کر بھی یقین نہ لائے، مگر ان سے بڑھ کر مجرم وہ ہیں جو یقین لانے اور تسلیم کرنے کے بعد شیطانی شبہات و وساوس سے متاثر ہو کر صداقت سے منکر ہو جائیں، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی سرح نے کیا تھا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، العیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کی سزا آگے بیان فرمائی، درمیان میں الا من اکرہ الی آخر سے ایک ضروری استثناء کر دیا گیا، یعنی اگر کوئی مسلمان صدق دل سے برابر ایمان پر قائم ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی ایمانی روشنی اور قلبی طمانینت اس کے قلب سے جدا نہیں ہوئی، صرف کسی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور زبردستی سے مجبور ہو کر شدید ترین خوف کے وقت گل و خلاصی کے لیے محض زبان سے منکر ہو جائے، یعنی کوئی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دے، بشرطے کہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تردد نہ ہو بلکہ زبانی لفظ سے سخت کراہیت و نفرت ہو، ایسا شخص مرتد نہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں، اس سے بلند مقام وہ ہے کہ آدمی مرنا قبول کرے مگر منہ سے بھی ایسا لفظ نہ نکالے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خبیب بن زید الانصاری، حضرت حذیفہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ عنہم کے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں، بنظر اختصار ہم یہاں درج نہیں کر سکتے، ابن کثیر میں دیکھ لیے جائیں۔
الدنیا علی الآخرۃ، زندگی کو آخرت سے، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ راستہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو۔ نمبر 1 اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہی ہیں کہ مہر کر دیا اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں بے ہوش۔ نمبر 2 لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں۔ نمبر 3 ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر ہے کہ انہوں نے وطن چھوڑا بعد اس کے کہ مصیبت اٹھائی، پھر جہاد کرتے رہے اور قائم رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4 یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر جی جو اب سوال کرتا ہے اپنی طرف سے۔ نمبر 5 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ نمبر 6 وضرب اللہ، اور بتلائی اللہ نے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی ایسے منکروں کو جو حیات دنیا ہی کو کعبہ مقصود ٹھہرا لیں، کامیابی کا رستہ کہاں ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو کوئی ایمان سے پھرا ہے تو دنیا کی غرض کو جان کے ڈر سے یا برادری کی خاطر سے یا زر کے لالچ سے جس نے دنیا عزیز رکھی اس کو آخرت کہاں۔ اگر جان کے ڈر سے لفظ کہے تو چاہیے کہ جب ڈر کا وقت جا چکے توبہ استغفار کر کے ثابت ہو جائے۔ نمبر 2 یعنی دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشے میں ایسے مست و بے ہوش ہیں جن کے ہوش آنے کی کوئی امید نہیں، خدا کی دی ہوئی قوتیں انہوں نے سب بیکار کر دیں۔ آخر کانوں سے حق کی آواز سننے، آنکھوں سے حق کے نشان دیکھنے اور دلوں سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی توفیق سلب ہو گئی۔ مہر کرنے کا مطلب پہلے سورہ بقرہ وغیرہ میں گزر چکا۔ نمبر 3 یعنی جو لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلط کاریوں سے خدا کی بخشی ہوئی قوتیں تباہ کر ڈالیں اور دنیا ہی کو قبلہ مقصود بنا لیں، ان سے بڑھ کر خراب انجام کس کا ہوگا۔ نمبر 4 حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا کلمہ کفر اور توبہ۔ مکہ میں بعض لوگ کافروں کے ظلم سے بچل گئے تھے یا صرف زبانی لفظ کفر کہہ لیا تھا، اس کے بعد جب ہجرت کی، جہاد کیا اور بڑے استقلال و پامردی سے اسلام پر قائم رہے، اتنے کام ایمان کے کیے، وہ تقصیر بخشی گئی اور خدا کی مہربانی مبذول ہوئی۔ ایک بزرگ تھے عمار، ان کے باپ تھے یاسر اور ماں سمیہ، دونوں ظلم ڈھاتے مر گئے پر لفظ کفر نہ کہا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا خون تھا جو خدا کی راہ میں گرا۔ بیٹے عمار نے خوف جان سے لفظ کہہ دیا، پھر روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے، تب یہ آیت اتری رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نمبر 5 یعنی ایک طرف سے دوسرا نہ بول سکے گا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، اولاد، احباب و قارب کوئی کام نہ دے گا۔ ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوگا کسی طرح خدا کے عذاب سے مخلصی حاصل کرے، طرح طرح کے جھوٹے سچے عذر برات کے لیے تراشے گا، جواب و سوال کر کے چاہے گا کہ رستگاری حاصل کرے۔ نمبر 6 یعنی نیکی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی اور بدی کی سزا استحقاق سے زائد نہ دی جائے گی۔ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایک مثال ایک بستی تھی چین امن سے۔ نمبر 1 چلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے۔ نمبر 2 فکفرت بانعم اللہ، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی۔ وذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ، ان کے تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر، بما کانوا یصنعون، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔ نمبر 3 ولقد جاءہم رسول منہم، اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا، فکذبوہ فاخذہم العذاب وہم ظالمون، پھر اس کو جھٹلایا پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ گناہگار تھے۔ نمبر 4 فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ نمبر 5 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ولا، اور پھر جو کوئی ناچار ہو جائے نہ زور کرتا ہے نہ۔ تفسیر نمبر 1 ایک بستی کی مثال یعنی نہ باہر سے دشمن کا کھٹکا نہ اندر سے کسی طرح کی فکر و تشویش، خوب امن و چین سے زندگی گزرتی تھی۔ نمبر 2 یعنی کھانے کے لیے غلے اور پھل وغیرہ کھینچے چلے آتے تھے، ہر چیز کی افراد تھی، گھر بیٹھے دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں۔ نمبر 3 اس بستی کے رہنے والوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ پہچانی، دنیا کے مزوں میں پڑھ کر ایسے غافل اور بدمست ہوئے کہ انہیں میں حقیقی کا دھیان بھی نہ آیا بلکہ اس کے مقابلے میں بغاوت کی ٹھان لی۔ آخر خدا تعالی نے ان کی ناشکری اور کفران نعمت کا مزہ چکھایا، یعنی امن چین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فراخی روزی کی جگہ بھوک اور قحط کی مصیبت نے ان کو اس طرح گھیر لیا جیسا کپڑا پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے، ایک دم کو بھوک اور ڈر ان سے جدا نہ ہوتا تھا۔ نمبر 4 ظاہری نعمتوں کے علاوہ
جو اوپر مذکور ہوئی ایک بڑی بھاری باطنی نعمت بھی ان کو دی گئی تھی، یعنی انہی کی قوم و نسب میں سے ایک رسول بھیجا گیا جس کے اتباع کر کے وہ خدا کی خوشنودی کے بڑے اونچے مقام حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے اتباع و تصدیق کی جگہ اس کی تکذیب و مخالفت پر کمر باندھ لی اور اس طرح پستی میں گرتے چلے گئے۔ آخر قدیم سنت اللہ کے موافق ظالموں اور گناہ گاروں کو عذاب نے آ پکڑا، پھر کسی کی کوئی تدبیر بھی پیش نہ کی گئی۔ بعض مفسرین نے کہتے ہیں کہ ان آیت میں کسی معین بستی کا تذکرہ نہیں، محض بطور تمثیل کسی تباہ شدہ بستی کا لا علی التعیین حوالہ دے کر یا ایک ایسی بستی کا وجود فرض کر کے کفار مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ کفران نعمت اور تکذیب و عداوت رسول کی سزا سے بے فکر نہ ہو۔ بعض علماء کے نزدیک اس مثال میں بستی سے مراد مکہ معظمہ ہے، جہاں ہر قسم کا امن چین تھا اور باوجود وادی غیر ذی زرع ہونے کے طرح طرح کے پھل اور میوے کھینچے چلے آتے تھے۔ اور اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، سورہ قصص رکوع نمبر 6۔ اہل مکہ نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، شرک و عصیان، بے حیائی اور اوہام پرستی میں منہمک ہو گئے۔ پھر خدا تعالی نے سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجی، اس کے انکار و تکذیب میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 5۔ آخر خدا تعالی نے امن و اطمینان کے بجائے مسلمان مجاہدین کا خوف اور فراخ روزی کی جگہ 7 سال کا قحط ان پر مسلط کر دیا، جس میں کتے اور مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ پھر بدر کے معرکہ میں غازیان اسلام کے ہاتھوں خدا کے عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر تو یہ ہوا، دوسری طرف جو لوگ ان ظالموں کے جور و ستم سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، ان کو خدا نے بہتر ٹھکانہ دیا، دشمن کے خوف سے مامون و مسعون بنایا، روزی کے دروازے کھول دیے، زبردست دشمنوں پر فتح عنایت کی، بلکہ اقلیموں کا بادشاہ اور متقیوں کا امام بنا دیا۔ شاید اسی لیے ان آیات میں مکہ والوں کا حال سنا کر اگلی آیت فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ إِلَى آخِرِهِ میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ تم اس قسم کی حرکات سے بچتے رہنا جن کی بدولت مکہ والوں پر مصیبت ٹوٹی۔ نمبر 5، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی جس کو خدا کی پرستش کا دعویٰ ہو اسے لائق ہے کہ خدا کی دی ہوئی حلال و طیب روزی سے تمتع کرے اور اس کا احسان مان کر شکر گزار بندہ بنے۔ حلال کو حرام نہ سمجھے اور نعمتوں سے منتفع ہونے کے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولے، بلکہ اس پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اسی کے احکام و ہدایات کی پابندی کرے۔ عادٍ فإن اللہ غفور رحیم، زیادتی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر بہتان باندھو۔ نمبر 2، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا بھلا نہ ہوگا۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ نمبر 3، وعلى الذين هادوا حرمنا، اور جو لوگ یہودیاں ان پر ہم نے حرام کیا تھا ما قصصنا علیک من قبل، جو تجھ کو پہلے سنا چکے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا پر وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔ نمبر 4، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بات یہ کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے۔ نمبر 5، ثم تابوا من، پھر توبہ کی۔ تفسیر نمبر 1، حرام چیزوں کا بیان اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ اور انعام وغیرہ میں گزر چکی، وہاں دیکھ لیجئے۔ یہاں غرض یہ ہے کہ جس طرح پہلی آیت میں اشارہ تھا حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرے، اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ حرام چیزوں کو حلال نہ ٹھہرائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اسی کا حق ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، چنانچہ آئندہ آیات میں نہایت وضاحت سے یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، اپنی رائے سے حلال و حرام نہ ٹھہراؤ، یعنی بدون کسی سند شرعی کے کسی چیز کے متعلق منہ اٹھا کر کہہ دینا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، بڑی سخت جسارت اور کذب و افطرا ہے۔ حلال و حرام تو وہی ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے حلال یا حرام کہا ہو۔ اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتا ہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے جس کا ذکر سورہ انعام وغیرہ میں گزر چکا، وہ فی الحقیقت خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس چیز کو خدا تعالی نے حلال کیا حلال اور جس کو حرام کیا حرام سمجھیں، بدون ماخذ شرعی کے حلت و حرمت کا حکم نہ لگائیں۔ نمبر 3، یعنی مشرکین مکہ جو حضور کو معاذ اللہ مفتری کہتے تھے، یاد رکھیں وہ خود مفتری ہیں، از راہ کذب و افطرا جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام کہہ کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کو قریب معلوم ہو جائے گا کہ یہ روش اختیار کر کے کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تھوڑے دن اور دنیا کا مزہ اٹھا لیں پھر دائمی جیل خانہ تیار ہے۔ نمبر 4، اشیاء کی تحریم میں حکمت ہے۔ سورہ نعم کی آیت وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الی آخری کے فوائد میں اس کا بیان گزر چکا، ملاحظہ کر لیا جائے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے سب کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے وقت معین وقت تک حرام کی ہے، عین حکمت ہے کہ کسی بشر کو حق نہیں کہ اس میں تصرف کر کے
حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنائے۔ نمبر 5 نافرمانی بے عقلی ہے، مثلا حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنایا نادانی سے، اس لیے فرمایا خدا کی جو نافرمانی اور گناہ آدمی کرتا ہے خواہ جان بوجھ کر کرے وہ فی الحقیقت نادان اور بے عقل بن کر کرتا ہے، اگر ذرا عقل سے کام لے اور گناہ کے بد نتائج کا تصور کرے تو ہرگز معصیت پر اقدام نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء آیت انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ الی آخری کے تحت میں جو اس کے متعلق لکھا گیا اسے بھی ایک مرتبہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم، اس کے پیچھے اور سوارا اپنے کام کو سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1 ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اصل میں تو ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرما بردار اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر، ولم یکن من المشرکین اور نہ تھا شرک والوں میں۔ نمبر 2 شاکرا لانعمی، حق ماننے والا اس کے احسانوں کا۔ نمبر 3 اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی راہ پر۔ نمبر 4 وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی۔ نمبر 5 وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے۔ نمبر 6 ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر حکم بھیجا ہم نے تجھ کو کہ چل دین ابراہیمی پر جو ایک طرف کا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک والوں میں۔ نمبر 7 انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتہ کا دن جو مقرر کیا سو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے۔ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما، اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی کفریات سے توبہ کر کے مسلمان ہو جانے اور آئندہ کے لیے اپنی حالت درست کر لینے پر حق تعالیٰ تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ کتنے سخت کیوں نہ ہو۔ باز آ ہر آنچے کر دی باز آ، گر کافر و گبر بت پرستی باز آ، این درگاہ ماہ درگاہ نومیدی نست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، مشرکین عرب کی شرکیات کا رد کر کے امام الموحدین ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ السلام کا طریقہ یاد دلاتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ ان کی نسل سے تھے اور دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، حالانکہ ملت ابراہیمی سے انہیں دور کی نسبت بھی نہ رہی تھی۔ انہیں بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام، نیکی کے معلم میں تمام دنیا کے مشرکین کے مقابلے میں تنہا ایک امت عظیم کے برابر تھے، جن کی ذات واحد میں تعالیٰ نے وہ سب خوبیاں اور کمالات جمع کر دیے تھے جو کسی بڑے مجمع میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، ابراہیم خدا کا کامل مطیع اور فرما بردار بندہ تھا جو ہر طرف سے ٹوٹ کر خدا کا ہو رہا تھا۔ ممکن نہ تھا کہ بدون حکم الہی کسی چیز کو محض اپنی طرف سے حلال یا حرام ٹھہرا دے، وہ خود تو معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کہاں کر سکتا، مشرکین کی جماعت اور بستی میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر جو لوگ آپ کو حنیف کہتے اور دین ابراہیمی پر بتاتے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے کہ خدا پر افطرا باندھ کر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنا اور شرک کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑنا کیا ایک حنیف اور ابراہیمی کی شان ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو حلال و حرام کے بیان اور اصول دین میں اصل ملت ابراہیمی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کی اقامت و اشاعت اور بسط و تفصیل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر اصلی دین ابراہیمی پر چلنا چاہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر گزار بندہ تھا۔ تم سخت ناسپاس اور کفران نعمت کرنے والے ہو، جیسا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ الی آخری کے فوائد میں لکھا جا چکا، پھر اس کی راہ پر کیوں کر ہوئے۔ نمبر 4 توحید یعنی توحید کامل اور تسلیم و رضا کی سیدھی راہ پر چلایا۔ نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا اور آخرت کے انعامات یعنی نبوت اور فراخ روزی، اولاد اور وجاہت و مقبولیت عامہ کے تمام اہل ادیان بالاتفاق ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملائے۔ نمبر 6 یعنی اس نے اپنے حق میں جو دعا کی تھی والحقنی بالصالحین قبول ہوئی، بے شک وہ آخرت میں صالحین کے اعلیٰ طبقہ میں ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ نمبر 7 اس کا بیان سورہ نعم میں آیت دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین کے تحت میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام اور دین کی باتوں میں اصل ملت ابراہیم ہے۔ دین میں یہود و نصارہ کو ان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیے گئے، آخر آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا تاکہ اصل ملت ابراہیمی کو جو غفلت اور تحریف و تصرف بیجا کی دست برد سے ضائع ہو چکی تھی اثر نو زندہ اور روشن کیا جائے اور شرک کی تمام رگیں کاٹ دی جائیں۔ حدیث میں ہے بعثت بسمحۃ الحنفیۃ البیضاء، اس کی پوری شرح و تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں کی جو قابل دید ہے۔
کانوا فیہ یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ نمبر 1 ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت سنا کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ نمبر 2 ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی، تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کے راہ، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہے۔ نمبر 3 وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کو۔ نمبر 4 واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے، اور ان پر غم نہ کھا اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے۔ نمبر 5 ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ نمبر 6 تفسیر۔ نمبر 1 یوم سبت کا حکم، یعنی اصل ملت ابراہیمی میں ہفتہ کا حکم نہ تھا، اس امت پر بھی نہیں ہے، البتہ درمیان میں یہود نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے اختلاف کر کے جب اپنے لیے یہ دن انتخاب کیا تو حکم ہوا کہ اچھا اسی کی تعظیم کرو اور مچھلی کا شکار اس روز مت کرو۔ یہ حکم کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، نہ ماننے والے دنیا میں بندر اور سور بنائے گئے، اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ الگ رہا۔ ایک اسی پر کیا منحصر ہے، وہاں تو سارے اختلافات اور جھگڑے چکا دیے جائیں گے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کوئی یہودی بتلاتا تھا، کوئی نصرانی، حالانکہ حق تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ وہ حنیف مسلم تھے۔ بہرحال آخرت میں سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر شخص آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کون غلطی پر تھا کون راستے پر۔ نمبر 2 دعوت کے بنیادی اصول، اوپر کی آیتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا کہ یہ پیغمبر اصل ملت ابراہیمی لے کر آئے ہیں، اگر کامیابی چاہتے اور حنیف ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اس راستے پر چل پڑو۔ ادع الی سبیل ربک الی آخری سے خود پیغمبر علیہ السلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راستے پر کس طرح لانا چاہیے۔ اس کے 3 طریقے بتلائے، حکم، موعظت حسنہ، جدال باللتی احسن۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اٹل مضامین مضبوط دلائل و براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کیے جائیں، جن کو سن کر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں، اور کسی قسم کی علمی و دماغی ترقیات وحی الہی کے بیان کردہ حقائق کا ایک شوشہ تبدیل نہ کر سکیں۔ موعظت حسنہ مؤثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم خوئی اور دلسوزی کی روح بھری ہو، اخلاص، ہمدردی اور شفقت اور حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرایا میں جو نصیحت کی جاتی ہے، بسا اوقات پتھر کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک مایوس و پج مردہ قوم جھرجری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ ترغیب و ترتیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف بے تابانہ دوڑنے لگتے ہیں، اور بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و فہیم نہیں ہوتے مگر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں، ان میں مؤثر وعظ و پند سے عمل کی ایک ایسی سٹریم بھری جا سکتی ہے جو بڑی اونچی عالمانہ تحقیقات کے ذریعے سے ممکن نہیں۔ ہاں، دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت بھی موجود رہا کی ہے جن کا کام ہر چیز میں الجھنا اور بات میں حجتیں نکالنا اور کج باسی کرنا ہے۔ یہ لوگ نہ حکمت کی بات قبول کرتے ہیں نہ واضح و نصیحت سنتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں ہر مسئلہ میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو۔ بعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدون بحث کے تسلی نہیں ہوتی، اس لیے وجادلہم باللتی ہی احسن فرما دیا۔ اگر ایسا موقع پیش آئے تو بہترین طریقہ سے تہذیب، شائستگی، حق شناسی اور انصاف کے ساتھ بحث کرو۔ اپنے حریف مقابل کو الزام دو تو بہترین اسلوب سے دو، خواہی نہ خواہی دل آزار اور جگہ خراش باتیں مت کرو جن سے قضیہ بڑھے اور معاملہ طول کھینچے۔ مقصود تفہیم اور احقاق حق ہونا چاہیے، خشونت، بد اخلاقی، سخن پروری اور ہٹ درمی سے کچھ نتیجہ نہیں۔ نمبر 3 یعنی طریقے دعوت و تبلیغ میں تم کو خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چاہیے۔ اس فکر میں پڑنے کی ضرورت کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا، نتیجے کو خدا کے سپرد کر دو، وہی راہ پر آنے والوں اور نہ آنے والوں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، جیسا مناسب ہوگا ان سے معاملہ کرے گا۔ نمبر 4 انتقام اور صبر، یعنی دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر تم کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں تو قدرت حاصل ہونے کے وقت برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن صبر کا مقام اس سے بلندتر ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اور دیکھنے والوں کے بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمبر 5 یعنی مظالم و شدائد پر صبر کرنا سہل کام نہیں، خدا ہی مدد فرمائے تو ہو سکتا ہے آدمی ظلم سہتا رہے اور اف نہ کرے، ممکن نہیں۔ نمبر 6 اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی انسان جس قدر خدا سے ڈر کر تقوی، پرہیزگاری اور نیکی اختیار کرے گا اسی قدر خدا کی امداد اور اعانت اس کے ساتھ ہوگی۔ سو ایسے لوگوں کو کفار کے مکر و فریب سے تنگ دل اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حق تعالی
اس عاجز و ضعیف کو بھی متقین و محسنین کے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے معشور فرمائے۔ تم سورۃ النحل بعونہ و توفیقہ وللہ الحمد۔ سورۃ النحل اپنے اختتام کو پہنچی، 14 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے، 15ویں پارے سے اگلا پارٹ انشاءاللہ شروع ہوگا۔